اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام، آپ سب کی خدمت میں ولادت باسعادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ اس مبارک موقع پر برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین علی جناب سید علی ہاشم عابدی صاحب نے ایک مقالہ تحریر فرمایا جسے لوگوں نے بہت پسند کیا۔ ہم نے یہاں پر کوشش کی ہے کہ اس مقالے کو اس ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذات واجب نے اپنے تعارف کے لیے ایک نور خلق کیا اور اسی نور واحد کو 2، 5، 14 میں تقسیم کیا۔ اسی کے صدقے میں ہر ممکن الوجود کو لباس وجود عطا کیا، عرش کی عظمت ہو یا کرسی کا وقار، جنت کا سکون ہو یا کوثر کی فضیلت، آسمان کی وسعتیں ہوں یا زمین کی وسعتیں، سورج کی تابانی ہو یا چاند کی چاندنی، سمندروں کی طغیانی ہو یا دریاؤں کی روانی، ہوا و فضا ہو یا جمادات و نباتات ہوں یا حیوانات اور انسان ہوں، سب اسی نور کے صدقے میں خلق ہوئے۔ اگر یہ نور نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، صرف وہی ہوتا جو وہی کرتا ہے۔ اللہ نے معبود کبریا کی عظمت کہ جب کسی نبی کو خلق کیا تو اور کسی رسول کو رسول منتخب کیا تو اس سے جہاں اپنی کبریائی اور وحدانیت کا کلمہ پڑھوایا، وہیں اس رسالت اور نبوت اور اس کے وسیع اور اپنے ولی کی ولایت کا اقرار لیا۔ جہاں ذات واجب نے رسول اللہ کی رسالت، ولی اللہ کی ولایت کا اقرار لیا، وہیں سار اللہ و ابن صارح سبت رسول ثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت و مظلومیت کی خبر دے کر عزاداری کروائی اور ان کے قاتل پر لعنت بھجوائی۔ یہ نور صلب آدم علیہ السلام میں آیا تو وہ مسجود ملائک بنے، صلب نوح علیہ السلام میں آیا تو ان کی کشتی کو نجات ملی، صلب ابراہیم علیہ السلام میں جلوہ فگم ہوا تو نار نمرودی گلزار ہو گئی۔ یہ نور جن اسلاب و ارحام میں مستقر ہوا، ان کی پیشانیاں ایسے منور ہوئیں کہ ظلمت شب میں بھی بدر کامل نظر آئے۔ اس نور کا جلوہ صرف ان اسلاب و ارحام تک محدود نہ رہا، بلکہ ہر نبی، ہر رسول کو عظمت و فضیلت اسی نور سے حاصل ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو علم کا خزینہ، نوح علیہ السلام کو نجات کا سفینہ، ابراہیم علیہ السلام کو خلد کا نگینہ، موسیٰ علیہ السلام کو تابوت سکینہ، عیسیٰ علیہ السلام کو زہد کا قرینہ، سلیمان علیہ السلام کو حکومت، داؤد علیہ السلام کو حکمت اور یوسف علیہ السلام کو جمال انہی سے ملا۔ یہی نور نور اول ہے، خلق اول ہے، عقل اول ہے، اسم اعظم ہے، حجاب اقرب ہے، جانب ممکن ہے، کائنات کے لیے فیض الہی کا واسط ہے۔ یہی وہ نور ہے کہ جس کے رسالت و نبوت کی بشارت گزشتہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام اور کتب اور صحف آسمانی نے دی۔ یہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے سردار ہیں، ان کے جانشین تمام جانشینوں کے سردار ہیں، ان کی امت تمام امم سے افضل و بہتر ہے، ان کی شریعت تمام شرائع و مذاہب سے کامل تر ہے۔ یہ صاحب حوض و لوائے حمد اور صاحب وسیلہ و عظیم شفیع ہیں۔ گزشتہ انبیاء اور کتب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مختلف ناموں سے یاد کیا، جن میں سے چند مندرجہ ذیل ہیں: محمد، احمد، الماہی، العاقب، الحاشر، رسول رحمت، رسول توبہ، رسول المختفی، القسم، شاہد بر انبیاء و بشیر، نذیر، سراج منیر، ضحوک، قطال، متوکل، فاتح، امین، خاتم، مصطفیٰ، رسول و پیغمبر امی، ہاد، مزمل، مدثر، کریم، رعوف، رحیم، طٰہٰ، یاسین، مذکر۔ روایت کے مطابق جنتی ان کو عبد الکریم کہتے ہیں، اہل جہنم عبد الجبار کہتے ہیں، سکان عرش و ملائک کے نزدیک عبد الحمید ہیں، انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے نزدیک عبد الوہاب ہیں، شیاطین عبد القہار کہتے ہیں، اجنہ عبد الرحیم کہتے ہیں، پہاڑوں پر ان کا نام عبد الخالق ہے، خشکی میں عبد القادر تو دریا میں عبد المحیمن، مچھلیاں عبد القدوس کہتی ہیں، حیوانات کا ایک گروہ عبد الغائب تو دوسرا عبد الرازق اور تیسرا عبد السلام کہتا ہے، چوپائے عبد المؤمن تو پرندے عبد القہار کہتے ہیں، عبد الغفار کہتے ہیں۔
تورات میں مود مود، انجیل میں طاب طاب، صحف میں عاقب، زبور میں فاروق، خدا کے نزدیک طٰہٰ و یاسین، مومنین محمد، کنیت ابو القاسم، اور جبریل نے ابو ابراہیم کہہ کر سلام کیا۔ آخر یہی نور اصلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ سے ہوتا ہوا سلم عبداللہ میں پہنچا اور ان کی پیشانی پر چمکا، جو اسلام نہیں بلکہ بانی اسلام کی ولادت سے پہلے بھی بمعنی اتم اور اکمل عبداللہ تھے، اور سرب عبداللہ سے یہ نور اول و گوہر رسالت، صدف رسالت یعنی رحم آمنہ سلام اللہ علیہا میں منتقل ہوا۔ صدف رسالت کا بیان ہے کہ ان کو ان ایام میں نہ کبھی کسی درد کا احساس ہوا اور نہ کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوئی۔ ہر ماہ انبیاء الہی میں سے کوئی نبی ظاہر ہوتے اور وہ خیر الانام کی ولادت کی بشارت دیتے، نیز ہر ماہ آسمان سے ندائے قدرت بلند ہوتی کہ میلاد مسعود نزدیک ہے۔ ماہ اول میں خلیفہ اول حضرت آدم علیہ السلام ظاہر ہوئے اور انہوں نے حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کو مبارکباد اور بشارت دی۔ ماہ دوم میں حضرت ادریس علیہ السلام نے مبارکباد دی۔ تیسرے ماہ صاحب سفینہ نجات حضرت نوح علیہ السلام نے مبارکباد دی۔ چوتھے ماہ میں خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حبیب کبریا کی آمد کی مبارکباد دی۔ پانچویں ماہ میں حضرت داؤد علیہ السلام نے مبارکباد دی۔ چھٹے ماہ میں ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مبارکباد دی۔ ساتویں ماہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے مبارکباد دی۔ آٹھویں ماہ میں کلیم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بشارت و مبارکباد دی۔ نویں ماہ میں روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت اور ان کی ولادت کی مبارکباد دی۔ اللہ نے اپنے حبیب و محبوب کی سکونت کے لیے جہاں اصلاب شامخہ اور الحام مطہرہ کا انتخاب کیا، وہیں ولادت کے لیے اپنے حرم بلد الامین مکہ مکرمہ کو منتخب کیا، یعنی مکان کے حوالے سے بہترین مکان کا انتخاب کیا۔ جب زمان کا مرحلہ آیا تو اس سال کا انتخاب کیا جس میں بیت اللہ خانہ کعبہ کو تحفظ اور عظمت عطا کی۔ خلق اول کی ولادت کے لیے ماہ بہار اول یعنی ربیع الاول کا انتخاب کیا۔ تاریخ کے حوالے سے اہل سنت 12 کے قائل تو شیعہ روز جمعہ 17 مانتے ہیں۔ پیکر انسانی میں ولادت کی تاریخ میں اختلاف ضرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی تھے جب نہ کوئی زمان تھا اور نہ مکان تھا، بلکہ اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ نہ زمان کو خلق کرتا اور نہ ہی مکان کو تخلیق کرتا۔ آخر وہ شب آ گئی جس کی صبح اسی خلق اول کی ولادت ہوئی۔ جس سراج منیر کے نور سے سورج کو ضیاء ملی ہو، اس کی نورانیت پر گفتگو کیا کی جائے۔ جس کے پسینے سے اللہ نے خوشبو کو خلق کیا ہو، اس کی خوشبو کے سلسلے میں کیا کلام کیا جائے۔ ہاں روایات میں ملتا ہے کہ وہ جہاں سے گزر جاتے تھے راستے وہ جگہ منور اور معطر ہو جاتی۔ شب ولادت ایوان کسریٰ کے 14 کنگورے ٹوٹ گئے، فارس کا آتش کدہ بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، مکہ مکرمہ میں سارے چھوٹے جھوٹے خدا بت سرنگوں ہو گئے۔ بادشاہ انوشیروان نے انتہائی وحشتناک خواب دیکھا، دنیا کا عجب عالم تھا، سب کو بہکانے والا شیطان خود ششدر تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ آسمان پر جانا چاہا تو فرشتوں نے تیر بارانی کر کے اب تو آسمان پر نہیں آ سکتا۔ مکہ مکرمہ میں جانا چاہا تو سید الملائک جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہہ کر روک دیا کہ اے ملعون تو نہیں آ سکتا۔ جس کی ولادت کی بشارت معصوم نبیوں نے دی تھی، کائنات کے ذرے ذرے کو جس کا انتظار تھا، اس کی ولادت کا وقت آ پہنچا تو ملائک خدمت کے لیے حاضر ملے۔ حوران بہشتی نے اس کی خدمت کو اپنا شرف سمجھا۔ مکے میں نور چمکا کہ نور اول کی ولادت ہو گئی۔ جب سینہ گیتی پر قدم رکھا تو فرمایا اللہ اکبر والحمد للہ کثیراً سبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ رئیس مکہ شیخ بطحہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام سرور مسرور ہوئے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خوشی کی انتہا نہ تھی۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا تو مسرور ہوئیں، لیکن ایک حسرت بھی ہوئی کہ اے کاش ایسا بیٹا اللہ مجھے بھی دیتا۔ زوجہ کی پیشانی پر حسرت کی پریشانی دیکھ کر مومن کامل حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا حسرت کا شکار نہ ہو، انشاءاللہ 30 برس بعد
اللہ تمہیں بھی ایسا بیٹا دے گا جو اس کا وسیع و جانشین ہوگا۔ خاتم الانبیاء نجم الثاقب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور شیخ الائمہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو۔